ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور یہ قرآن پاک کی پہلی صورت ہے پہلے نمبر پر جو مکمل نازل ہوئی. اس سے پہلے سورہ علق، سورہ مدثر، سورہ مزمل ان کی آیات نازل ہوئیں. جو مکمل صورت نازل ہوئی سب سے پہلے وہ سورۃ فاتحہ ہے. اس کے متعلق ہم نے کچھ بحثیں پڑھی ہیں الحمدللہ. تو سورہ فاتحہ یہ ام القرآن، قرآن کا مغز، قرآن کا خلاصہ ہے. اس پہ دو باتیں آپ کو سمجھائی تھی. ایک مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اور دوسری مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں 6 بڑے بڑے مضمون بیان ہوئے ہیں: توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والوں کے حالات اور نہ ماننے والوں کے حالات. وہ بڑے بڑے 6 مضمون جو قرآن میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں وہ اجمالی طور پہ سورہ فاتحہ میں بیان ہوئے ہیں. اس لیے سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے. الحمدللہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں توحید ہے. مالک یوم الدین میں قیامت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں عبادت کے احکام ہیں. اور اہدنا الصراط المستقیم میں شریعت کے احکام. صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت اور ماننے والوں کے حالات ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کے حالات ہیں. اور مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے سورہ فاتحہ کو قرآن کا خلاصہ بتاتے ہیں کہ قرآن پاک 4 حصوں میں تقسیم ہوا اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور ہر حصے میں ایک مرکزی مضمون ہے. پہلے حصے میں اللہ کے خالق ہونے کا مضمون، اور دوسرے حصے میں ربوبیت کا مضمون، تیسرے حصے میں اللہ کی بادشاہت کا مضمون، اور چوتھے حصے میں قیامت کے دن بادشاہی اللہ کی ہوگی. تو یہ 4 مضمون جو قرآن میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں وہ سورہ فاتحہ میں اجمالی طور پہ بیان کیے گئے ہیں. الحمدللہ اس میں حصہ اولا کا خلاصہ ہے. اللہ کا نام، اس سے مراد مشہور وصف خالق. تو پہلے حصے کی طرف اشارہ ہے. اور رب العالمین یہ حصہ ثانیہ جو ہے اس کا خلاصہ ہے، یعنی اللہ کی ربوبیت کا بیان. الرحمن الرحیم میں ثالثہ جو حصہ ہے اس کا خلاصہ ہے، یعنی دنیا کے اندر بادشاہی اللہ کی ہے. یہ رحمان رحیم بادشاہ کی صفت ہے. مالک یوم الدین میں حصہ رابعہ کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے، چوتھے حصے کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے. تو وہ جو 4 مضمون قرآن میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں وہ اجمالی طور پہ سورہ فاتحہ میں بیان کیے گئے ہیں. اس لیے سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن پاک کا خلاصہ اور مغز ہے. تو سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے. ہمارے نزدیک یہ آپ دیکھیں گے صراط الذین انعمت علیہم، یہ 5 کے نیچے 6 لکھا ہوا ہے.
احناف کے نزدیک یہاں آیت مکمل ہو رہی ہے، اور شافعی کے نزدیک یہاں آیت نمبر 5 ہے۔ بات سمجھ آئی؟ کیونکہ وہ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز مانتے ہیں، تو وہ ایک آیت الگ ہے۔ ہمارے نزدیک چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ سورہ فاتحہ کا جز ہے نہ کسی اور سورت کا جز ہے، ماں سوائے سورۃ نمل کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ میں یہ حصہ اولا قرآن پاک جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ تھوڑی سی بحث بڑی دقیق ہے تو سمجھنے والی ہے، بات سمجھے۔ الحمدللہ میں یہ جو الف لام ہے یہ استغراق کا نہیں ہے۔ وہ بہت سارے مفسرین نے الحمدللہ میں الف لام کو استغراق کا کہا ہے، تو اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی کوئی تعریف نہیں۔ استغراق کا مطلب یہ ہے۔ لیکن اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا انسانوں کی بھی تعریفیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ہیں۔ آپ کو قرآن پاک میں فرمایا ہے رؤوف رحیم، حضور کی صفتیں بیان کی گئی۔ تو جو مفسرین الحمد میں الف لام میم استغراق کا تسلیم کرتے ہیں، اور یہ جو اس پہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کی تعریفیں بھی ہیں، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ چونکہ انسان کے اندر جو ایسے وصف پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی تعریف ہوتی ہے، تو ان وصف کا حقیقی خالق تو اللہ ہی ہے، ان وصف کا حقیقی خالق تو اللہ ہی ہے، اس لیے تعریف تو اللہ ہی کی ہوگی۔ ایک بات سمجھیں گے، تعریف تو اللہ ہی کی ہوگی۔ اور مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الف لام استغراق کا نہیں ہے، جنس اور عہد خارجی کا ہے۔ جنس اور عہد خارجی کا ہے، یعنی الحمد سے مراد وہ صفات، وہ تعریفیں جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہیں اور وہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی، اور وہ کسی اور میں بات سمجھ آئی۔ الحمد میں الف لام جنس عہد خارجی کا ہے، اور اس سے مراد اللہ رب العزت کی وہ صفات، وہ تعریفیں جو اللہ پاک کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، اور اللہ کے غیر میں وہ صفتیں نہیں پائی جاتی۔ اگر ہم اس معنی کو تسلیم کریں تو اس پہ نہ کوئی سوال کھڑا ہوتا ہے اور نہ جواب دینے کی زحمت کرنی پڑتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟
یعنی الحمدللہ وہ تمام صفتیں، وہ تمام تعریفیں کارسازی کی، خالقیت کی، ربوبیت کی، علم غیب کی، جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ میری بات سمجھے؟ وہ اللہ ہی کے لیے۔ جب یہ معنی کیا تو اس پہ کسی قسم کا سوال نہیں آتا اور جواب دینے کی زحمت بھی نہیں۔ اس لیے حضرت شاہ فرماتے ہیں الحمد میں الف لام جنس و عہد خارجی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ صفتیں کارسازی کی جو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں، کہ ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ٹھیک اللہ۔ زمین و آسمان کے ذرے ذرے کو جاننے والا کون ہے؟ یہ تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ۔ اور جہاں بھی قرآن پاک میں الحمدللہ کا لفظ آیا ہے، اس مقام پر سیاق و سباق کو دیکھ کر غور کیا جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد اللہ کی خاص صفتیں ہیں، اللہ کی خاص تعریفیں ہیں۔ مثلا زبانی دعوت 7واں سپارہ سورہ انعام، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، آگے کیا ہے؟ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کاٹ دی گئی جڑ ظالموں کی، اور تعریفیں اللہ کے لیے۔ اور اگر اس کے سباق میں دیکھیں تو اللہ رب العزت کی کارسازی کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ نے امتوں کی طرف انبیاء کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے بات نہیں مانی تو ان لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا اور انبیاء کو محفوظ فرمایا۔ تو اس کے بعد فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کافروں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مطلب یہ ہے کافروں کو ہلاک کرنے والا، اپنے رسولوں کو بچانے والا، یہ کارسازی کی صفتیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لہذا اس کے علاوہ یہ صفتیں کسی کے ساتھ متصف۔ ایسے ہی سورہ نمل میں ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ اور اس کے سیاق میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا بیان ہے کہ 9 لوگوں نے ان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اس قوم کو ہلاک کیا، اپنے رسول اس کے ماننے والوں کو بچا لیا۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اس کے بعد قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا بیان کیا اور فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، لوط کو بھی بچا لیا، اس کے گھر والوں کو بھی بچا لیا، مگر اس کی بیوی ہلاک ہو گئی۔ تو اس کے بعد فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہہ دیجئے تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور پیغمبروں پہ سلامتی، یعنی اپنے رسولوں کو اور ان کے ماننے والوں کو بچانے والا اللہ ہے اور ان کی قوم کو ہلاک کرنے والا
تو یہ خاص صفتیں اللہ کے ساتھ متصف ہیں. یہ خاص صفتیں کس کے ساتھ متصف ہیں؟ اللہ کے ساتھ متصف ہیں. ایسے ہی سورۃ صافات کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سیاق میں دیکھیں پوری صورت میں انبیاء کے قصص بیان کیے، ان کے حالات بیان کیے ہیں، اور آخر میں فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. پیغمبروں پہ اللہ کی سلامتی، یہ کارساز نہیں ہے. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کارسازی کی تعریفیں کس کے ساتھ متصف ہیں؟ اللہ کے ساتھ متصف، اللہ کے ساتھ متصف. تو میں یہ عرض کر رہا تھا قرآن پاک میں جہاں بھی الحمدللہ کا لفظ آتا ہے، سیاق و سباق سے غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ کے اندر جو الف لام ہے یہ احد خارجی کے لیے ہے، اور اس سے مراد اللہ کی وہ صفتیں ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی، کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. آپ کہہ دیجئے آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب جاننے والا. تو علم غیب کی صفت یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ خاص ہے. ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا، یہ خالقیت کی صفت کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ خاص ہے. اور ہر ایک کو روزی پہنچانے والا، اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا اللہ ہے. تو یہ صفتیں کس کے ساتھ خاص ہیں؟ اللہ کے ساتھ خاص ہیں. بات سمجھے؟ تو الحمدللہ میں الف لام کو اگر ہم جنس عہد خارجی کے لیے تسلیم کر لیں کہ اس سے مراد وہ صفتیں ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اللہ کے غیر میں نہیں پائی جاتی، تو اس پہ نہ بھی سوال کھڑا ہوتا ہے اور نہ جواب دینے کی زحمت کرنی پڑتی ہے. بات سمجھ آئی؟ تو اب معنی سمجھو. الحمدللہ وہ سب تعریفیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ کار سازی کی ہوں، غیب دانی کی ہوں، ربوبیت کی ہوں، خالقیت کی ہوں، وہ سب صفتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. وہ سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. الحمدللہ. پھر للہ میں مراد وصف مشہور ہے. وصف کیا ہے؟ مشہور. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الحمد اس صورت کا دعویٰ ہے. الحمد اس صورت کا کیا ہے؟ دعویٰ ہے کہ سب جو اللہ کے ساتھ خاص صفتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ اللہ دعویٰ کر رہا ہے. للہ مراد مشہور وصف خالق. اس دعوے پہ دلیل ہے. اس دعوے پہ کیا ہے؟ رب العالمین دلیل ہے، الرحمن الرحیم دلیل ہے، مالک یوم الدین دلیل ہے. یہ تمام تعریفیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں. اس پہ دلیل کیا؟ للہ مراد وصف مشہور خالق. اس لیے اللہ کے ساتھ خاص ہیں تعریفیں کہ ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا اللہ. خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل. ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. ہر چیز پہ نگہبان اللہ ہے. اللہ اکبر. بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ پھر اس سے دوسری بات کہ جو انبیاء کی تعریفیں ہیں، علماء کی تعریفیں ہیں، ولیوں کی تعریفیں ہیں، اور انسانوں کی تعریفیں ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو بھائی بات سمجھنے والی ہے.
اللہ رب العزت کی تعریف، اللہ کی صفات جو ہیں یہ ما فوق الاسباب ہے. اللہ کی صفات کیا ہے؟ ما فوق الاسباب ہے. اور انسان کی صفات کیا ہے؟ ما تحت الاسباب ہے. انسان کی صفت، انسان کی تعریف کیا ہے؟ ما تحت الاسباب ہے. وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، ان کی اپنی خاص. رب العالمین، یہ دوسری دلیل ہے. جو رب ہے جہان کا پالنے والا، جو رب ہے جہان کا پالنے والا. کیا مطلب؟ ہر ایسی چیز جس کے وجود سے خالق کائنات کے وجود کا استدلال کیا جائے. بات سمجھے گی؟ ہر ایسی چیز جس کے وجود سے خالق کائنات کے وجود کا استدلال کیا جائے. بات سمجھے گی؟ گو وہ انسان ہو، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، ہر ایک کے وجود پہ جب غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ان کو پیدا کر کے ان کی ضروریت کو پورا کرنے والا کوئی موجود ہے، اور وہ اللہ رب العزت ہے. وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. اس لیے انسانوں کا الگ جہان ہے، حیوانوں کا الگ جہان ہے، یہ مچھروں کا الگ جہان ہے، مکھیوں کا الگ جہان ہے. یہ امام غزالی نے تفسیر جواہر القرآن میں لکھا ہے، ان کی ایک تفسیر ہے. بات سمجھ آئے گی نہیں؟ تو ان سارے جہانوں کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ. سب کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ. سبحان اللہ. تو اس کی ربوبیت کا نظام پوری کائنات ہے کہ ایک چیز کو پیدا کیا، پھر اس کو حد کمال تک پہنچایا. اس مرحلے کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے اللہ رب العزت. تمام ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ رب العزت. تو یہ رب العالمین الحمد پہ دوسری دلیل بھی ہے، اور قرآن پاک کے دوسرے حصے کا خلاصہ بھی ہے. یہ اللہ کی ربوبیت کا ذکر جو دوسرے حصے میں ہے، اس کا کیا ہے؟ خلاصہ بھی ہے. سبحان اللہ. اس کا نظام کیسا ہے؟ رب العالمین اس کا نظام کیسا ہے کہ ہر چیز کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کی ضرورت کو پورا کیا. ہر ایک چیز کو پیدا کر کے ہر ایک کی ضرورت کو. آپ قرآن میں غور کریں. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. اس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، اندھیرے بنائے، اجالے بنائے. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. تعجب ہے کہ کافر اپنے معبودان باطلوں کو اس کے برابر کھڑا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس کے برابر کھڑا کرتے ہیں. اسی طرح اللہ پاک نے رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں کا رب، زمینوں کا رب، وما بینہما، زمین اور آسمان کے مابین میں جو کچھ ہے سب کا رب کون ہے؟ علویات میں جو کچھ سب کا رب اللہ ہے، سفلیات میں جو کچھ ہے سب کا رب اللہ ہے، اور اس کے مابین میں جو کچھ ہے سب کا رب اللہ ہے. سب کا رب اللہ ہے. ایسا نظام ہے اس کا. اور اب سمجھو کہ غور کرو. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ بڑے بڑے سمندر، دریا اس نے تمہارے تابع کیے.
اس کی پشت پر کشتیاں چلائیں، بڑے بڑے جہاز چلائے جس سے تم روزی حاصل کرو، اور اس کی تہہ میں ہیرے جواہرات، مچھلی کا گوشت تر و تازہ جو انسان کی صحت کے لیے بہترین ہے، وہ اللہ تمہیں کھلاتا ہے۔ ایسا رب ہے، اس کی ربوبیت پہ غور کریں۔ قرآن پاک میں آپ کو معلوم ہو کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں رب العالمین، رب ہے جہان کا پالنے والا، جہان کا اللہ۔ الرحمن الرحیم، تیسری دلیل ہے الرحمن الرحیم، تیسری دلیل، بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا، بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ رحمان اور رحیم دونوں صفت مشبہ کے سیغے اور دونوں میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ بات سمجھے؟ رحمان اور رحیم دونوں صفت مشبہ کے سیغے اور دونوں میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ تھوڑا فرق ہے، تفسیر بیضاوی میں دیکھ لیں۔ رحمان دنیا کے لحاظ سے، رحیم آخرت کے لحاظ سے۔ یہ علماء نے اس کا فرق کیا ہے کہ دنیا میں اس کی رحمت بے پناہ ہے کہ کافر اور مسلمان دونوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ کافر اور مسلمان دونوں سے کیا کر رہے ہیں؟ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن اس کی صفت رحیم کا ظہور ہوگا، اس سے صرف مومنوں کو فائدہ پہنچے گا، کافروں کو نہیں۔ اس سے صرف مومنوں کو فائدہ پہنچے گا، کافروں کو نہیں۔ تو یہ رحمان اور رحیم میں تھوڑا سا فرق ہے، اور یہ رحمان رحیم قرآن کے تیسرے حصے کا خلاصہ ہے کہ بادشاہی اللہ کی ہے، بادشاہی کہ بادشاہ کی صفتیں رحمان اور ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنی بادشاہی میں، اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، الحمدللہ پہ چوتھی دلیل ہے، دعوے پہ چوتھی دلیل ہے۔ مالک ہے روز جزا کا، مالک ہے روز جزا کا۔ الدین، الدین سے مراد قرآن پاک میں عبادت اور دعا مراد لی گئی۔ الدین سے مراد قرآن پاک میں عبادت اور دعا و پکار مراد لی گئی۔ سورہ زمر میں ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرو خالص اسی پہ اعتقاد رکھتے ہوئے۔ اور سورہ حامیم میں فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور آگے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ قرآن پاک میں الدین سے مراد کہیں عبادت لیا گیا ہے اور کہیں دعا و پکار لیا گیا ہے۔ لیکن الدین جب یوم کا مضاف ہو تو اس سے مراد جزا کا معنی ہوتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یوم الدین، مالک ہے جزا کے دن کا، مالک ہے جزا کے دن کا۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں قیامت کے دن بادشاہی اللہ کی ہے۔ قیامت کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ اصل میں اللہ پاک نے یہود و نصارہ کے جو آخرت کے متعلق
غلط عقائد تھے ان کا رد فرمایا ہے۔ یہود و نصارہ کے آخرت کے متعلق جو غلط عقائد تھے ان کا کیا کیا ہے؟ رد فرمایا ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور اپنے علماء کو، احبار کو، درویشوں کو سمجھتے تھے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شفیع غالب ہے، ہمیں زبردستی اللہ سے چھڑا لیں گے۔ فرمایا مالک یوم الدین، اس دن کی بادشاہی کس کی ہے؟ وہ دیکھے کوئی نہیں دم مار سکتا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ کی بادشاہی ہے، اس کے سامنے کون دم مار سکتا ہے؟ اور یہودی سمجھتے تھے کہ ہمارے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ سے ہمیں زبردستی چھڑا لیں گے، وہ شفیع غالب ہیں۔ میں نہیں، مالک یوم الدین، قیامت کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ اس بادشاہ کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا، اس بادشاہ کے سامنے کوئی دم۔ ایک تو نظریہ یہ تھا، اور دوسرا نظریہ ان کا یہ تھا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودیاں تے عیسائیوں تو علاوہ جنت جی کی ہے نہیں جانا۔ کہتے تھے ہر کس جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر وہ جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں۔ اے مالک یوم الدین، اللہ دی بادشاہی ہے، تہاڈی بادشاہی نہیں ہوئی، تسی جو جنت سے تہاڈے واسطے ہونی۔ کس کی بادشاہی؟ اللہ کی بادشاہی۔ پھر کہتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، قیامت کے متعلق غلط عقائد بنائے ہوئے تھے کہ ہم ہرگز آگ میں نہیں پھینکے جائیں گے، گنتی کے چند گنے چنے دن جو ہیں وہ ہم آگ میں جائیں گے۔ اور چھٹے سپارے میں کہتے تھے ہم اللہ کے چہیتے، ہم اللہ کے پیارے ہیں، قیامت کے دن ہمیں تو کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب چہیتے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن تمہاری بادشاہی نہیں، کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے۔ اللہ نے اصل میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو ان کے عقائد، نظریات قیامت کے متعلق ہیں وہ غلط ہے۔ قیامت کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی بادشاہی ہے۔ اور قیامت کا دن اللہ پاک نے اس لیے مقرر کیا ہے دنیا کی انتہا پر، تاکہ انسان نے جو کیا ہے اس کو اس کا بدلہ ملے، اس کو اس کا کیا ملے۔ تو جب دنیا ختم ہوگی، دنیا کی انتہا پر قیامت کا دن، روز جزا کا دن ہوگا، اور اس دن کی بادشاہی کس کی ہوگی؟ اس دن بادشاہی کس کی ہوگی؟ تو جو انسان نے جو کیا ہے اس کے سامنے آئے گا، اس کے برے اعمال اس کے سامنے آئیں گے، اس کے اچھے اعمال اس کے سامنے آئیں گے۔ تو اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں مالک یوم الدین، مالک ہے جزا کے دن کا، مالک ہے جزا کے دن کا۔ اس سے جتنے باطل عقائد نظریات تھے ان سب کا رد فرما دیا۔ یہاں تک انسان نے اللہ سے عہد کر لیا ہے۔ کیا کر لیا ہے؟ تو جو کریں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کارسازی کی، علم غیب کی جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس کے ساتھ متصف ہیں۔ اچھا، اللہ پاک نے یہاں تک انسان نے اللہ سے عہد کیا ہے، انسان نے اللہ سے کیا کیا ہے؟ عہد کیا ہے کہ اللہ میں ماننا تیریاں تعریفاں نے، تو رب ہے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، روزے جزا ادا کیے مالک۔ تو اب انسان اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ اکبر۔
ایاک نعبد، یہ ایاک مفعول بھی نعبد فاعل پہ مقدم ہے، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے حصر کا، اس سے فائدہ ہوتا ہے حصر کا۔ انسان اللہ کے سامنے اپنی تذلل، اپنے آپ کو ذلیل اور عاجز اور انکساری کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ اکبر، اس میں تعظیم کرتا ہے۔ نعبد میں اپنے تذلل کا اظہار کرتا ہے، ایاک نستعین میں اللہ کی تعظیم کا اظہار کرتا ہے۔ نعبد میں انسان اللہ کے سامنے جھک کے کہتا ہے کہ اللہ میرا مقام یہ ہے کہ میں پیشانی تیرے سامنے جھکا رہا ہوں۔ نستعین میں اللہ کی تعظیم کا اظہار کرتا ہے کہ تیری تعظیم یہ ہے کہ تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں ہے، میں استمداد صرف تجھ سے طلب کرتا ہوں، میں استمداد صرف کس سے طلب کرتا ہوں؟ تجھ سے طلب کرتا ہوں۔ تو ایاک نعبد میں انسان جو ہے اپنی عاجزی اور انکساری جو ہے وہ اللہ کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اللہ کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نعبد، عبادت کا کیا مطلب ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، معنی سمجھ لو، اگے سورہ بقرہ کے سورہ چلے گا۔ عبادت ایک ایسی ذات جس کو پوری کائنات پہ تسلط، قدرت اور غیبی قوت حاصل ہے، اس کے ان صفات کو مانتے ہوئے اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنا، یہ عبادت ہے۔ کیا مانا گیا؟ ایک ایسی ذات جس کو پوری کائنات پہ تسلط حاصل ہے، ہر قسم کی قدرت حاصل ہے اور غیبی قوت ہے، اس کی ان صفات کو مانتے ہوئے اس کے سامنے عاجزی، انکساری کو ظاہر کرنا، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جب ان صفات کے ساتھ جھکے گا، اس کی تعظیم کرے گا، اس کے سامنے رکوع کرے گا، اس کے سامنے سجدہ کرے گا، تو یہ عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، تعظیم تو اللہ کے علاوہ بھی ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، آپ کے دل میں میری تعظیم ہے، میں آپ کا استاد ہوں، شاگرد کے لیے استاد کی تعظیم ہے، مرید کے لیے پیر کی تعظیم ہے۔ بھائی اس تعظیم میں اور اس تعظیم میں زمین آسمان کا فرق ہے، بات سمجھے کہ نہیں؟ جب اس نظریے سے تعظیم بجا لائے کہ جس کے سامنے تعظیم کر رہا ہوں وہ عالم الغیب ہے، وہ کار ساز ہے، اس کو غیبی قوت حاصل ہے، ہر چیز پہ اس کا تسلط ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے، اس نظریے کے ساتھ جب اس کی تعظیم لائے گا تو وہ تعظیم عبادت ہے۔ وہ تعظیم کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور جب اس نظریے کے ساتھ تعظیم کر، اس نظریے کے بغیر تعظیم کر رہا ہے، وہ جائز ہے۔ استاد کا ہاتھ چومنا، دو زانوں کے بیٹھنا، ادب سے بات کرنا، تو یہ جائز ہے، یہ تعظیم جائز ہے، کیونکہ یہاں وہ نظریہ نہیں ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ تعظیم میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شرک تو نہیں ہے لیکن حرام ہے۔ مثلا رکوع کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ رکوع کرتا ہے، کسی غیر کو سجدہ کرتا ہے، لیکن نظریہ یہ نہیں ہوتا جو اللہ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ نظریہ
تعظیماً کرتا ہے تو یہ شرک تو نہیں ہے لیکن حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. اور اگر اس نظریے سے جو نظریہ اللہ کے ساتھ وہ اس کا منسلک ہوتا ہے، اس نظریے سے اللہ کے غیر کے سامنے رکوع کرے، سجدہ کرے، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ شرک ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ تو عبادت اس ذات کی ہوتی ہے جس کے اندر دو صفتیں پائی جائیں. کتنی صفتیں پائی جائیں؟ دو صفتیں پائی جائیں، کہ وہ کارساز ہو اور غیب دان ہو. وہ ذات کارساز ہو اور غیب دان ہو. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنی الوہیت کی یہ دو صفتیں خاص طور پہ بیان کی ہیں. سورہ قصص 20واں پارہ. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون. اس آیت میں اللہ کی صفت کارسازی کا ذکر ہے. جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. وہ شریکوں سے بلند و بالا پاک ہے. دوسری صفت وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. اور تیرا رب جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں ہے اور جو تم ظاہر کرتے ہو، چھپاتے ہو، سب کو جانتا ہے. ان دو صفتوں کے بعد کیا فرمایا؟ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. یہ ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو معلوم ہوا الوہیت کے لیے دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے، کارساز اور غیب دان. اور یہ دو صفتیں پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی. اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی. اسے سورۃ طٰہٰ میں دیکھ لو، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ. آسمانوں میں، زمین میں، مابین میں، تحت الثریٰ میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اللہ کی بادشاہی ہے. اور دوسری صفت وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ. اونچی بولو، آہستہ بولو، سب کی پکارے سننے والا کون ہے؟ آگے کیا فرمایا؟ اللہ لا الہ الا ہو. یہ ہے اللہ معبود تمہارا جس کے اندر یہ دو صفتیں ہیں، کارسازی کی اور علم غیب. تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنی الوہیت کی خاص طور پہ یہ دو صفتیں بیان کی ہیں. الہ وہ ہوتا ہے، معبود وہ ہوتا ہے، عبادت اس کی جاتی ہے جس کے اندر یہ دو صفتیں پائی جائیں. ایک تو وہ کارساز ہو اور دوسرا غیب دان ہو. دوسرا غیب دان ہو. اللہ اکبر. تو بھائی اللہ کے سامنے جب انسان اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ کارساز ہے، اللہ عالم الغیب ہے. اللہ کارساز ہے، اللہ عالم الغیب ہے. اس لحاظ سے انسان اللہ کی تعظیم بجا لاتا ہے. اور اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر میں یہ صفتیں تسلیم کر کے اس کے سامنے اس کی تعظیم بجا لائے تو یہ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ شرک ہے. انسان اللہ سے یہ عہد کرنے کے بعد اپنے تذلل اور اپنی عاجزی اور انکسار کا اظہار کر رہا ہے. ایاک نعبد، اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اسی طرح فرمایا ایاک نستعین، ایاک نستعین، کہ تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے. یہاں بھی وہی چیز ہے، یہاں پر بھی وہی چیز ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں پر بھی مفعول بھی فاعل پر مقدم ہے حصر کے لیے. تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اللہ اکبر. استعانت دو قسم کی ہوتی ہے.
کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ اشکال ہوتا نا کہ مدد اسی بندیاں کو بھی طلب کر رہے ہیں، میں نے یار پانی لے آئی یار، فلانی شے لے آئی یار، فلانی شے لے، یہ بھی تو مدد ہے، بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ بھی کیا ہے؟ مدد ہے۔ تو بات کو سمجھنا چاہیے، اللہ نے ساری دنیا کا نظام ایسے جوڑا ہوا ہے، سارے انسانوں کا نظام ایسے جوڑا ہوا ہے، وہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں، وہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ بھائی یہ مدد ما تحت الاسباب ہے، یہ مدد کیا ہے؟ ما تحت الاسباب ہے، کہ میں تمہیں کہتا ہوں یہ یار پانی دے دو، یا فلانی چیز لے آؤ، یا فلانی چیز لے آؤ، یہ تحت الاسباب ہے۔ اللہ سے جو مدد طلب کی جاتی ہے وہ ما فوق الاسباب ہے، وہ کیا ہے؟ ما فوق الاسباب۔ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، ما فوق الاسباب ہے، اس لیے اللہ مددگار ہے ما فوق الاسباب، اسی سے مدد مانگنی چاہیے، کسی غیر سے مدد انسان اللہ کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس بات کا انسان اللہ کے ساتھ اقرار کرتا ہے، اللہ کے ساتھ عہد کرتا ہے۔ یہاں تک جب بات مکمل ہو گئی کہ پہلے انسان نے کہا اللہ تیری تعریفیں ہیں، تو ہی رب ہے، تو رحمان رحیم، تو ہی بادشاہ ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن بادشاہی تیری ہے۔ پھر انسان اپنی عاجزی اور انکساری اللہ کے سامنے ظاہر کرتا ہے، ایاک نعبد، پھر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، وایاک نستعین، تیرے سوا کوئی مددگار نہیں، تو اللہ کے سامنے اپنی التجا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ التجا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھی راہ، چلا ہمیں سیدھی۔ ہدایہ کے دو معنی، کتنے معنی؟ سراجی پڑھی دو نہیں پڑھی؟ کتنے درجے پڑھی جاتے؟ ہدایہ کے دو معنی ہیں، یہ کتنے مفعول ہے تر متعدد ہے؟ کتنے مفعول کو چاہتا ہے ہدایہ؟ دو مفعول کہنا کرا ہوشیار بڑا ہے، تینوں پتہ نہیں لگا پوچھنے کنا نے دو کم از کم دو دے ہونے نے۔ ہدایہ دو مفعولوں کو چاہتا ہے، کبھی واسطہ جر اور کبھی بلا واسطہ جر، بات سمجھے؟ جیسے بلا واسطہ جر وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، سورۃ الصافات میں وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور جب واسطے کے ساتھ آتا ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہدی من یشاء الی مستقیم، جب یہ واسطے کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اراۃ الطریق۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اراۃ الطریق، راستہ دکھلانا، راستہ دکھلانا۔ جو بغیر واسطے تو آتا ہے، جیویں اتنے آیا ہے واسطے کا پہلا مفعول کیڑا ہے؟ اہدنا میں نا ضمیر جو ہے یہ مفعول ہے، اور صراط المستقیم مفعول ثانی ہے۔ صراط المستقیم کیا ہے؟ اور بلا واسطہ جر یہ جب آیا ہے تو اس کا مطلب اراۃ الطریق نہیں ہے، ایصال الی المطلوب ہے، ایصال الی میں اپنی زبان سے تمہیں سمجھاواں،
آپ نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی فلاں کا گھر کہاں ہے، اراد الطریق، میں نے کہا ادھر سے ایسے سے جانا، فلاں جگہ میں فلانے کا گھر ہے، اس کو کہتے ہیں اراد الطریق۔ اور ایصال المطلوب کیا ہے؟ میں نے آپ کا بازو پکڑا اور آپ کے مقام تک آپ کو، فرق ہے کہ نہیں؟ اراد الطریق میں راستہ بتلانا ہے، اور یہاں پر اراد الطریق مراد نہیں ہے کہ بتا میں راستہ، اور راستہ تو اللہ نے بتا دیا ہے، جس کا انسان نے اقرار کر لیا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اقرار کر لیا ہے کہ راستہ سیدھا یہی ہے۔ تو یہاں پر مراد ایصال الی المطلوب ہے، ایصال الی، یا اللہ یہ جو تو نے ہمیں راستہ دکھلا دیا اس پر ہمیں چلا، اس پر ہمیں، اس لیے شاہ صاحب نے منع کیا گیا، چلا ہمیں سیدھی راہ، چلا ہمیں سیدھی راہ۔ تو اہدنا میں اراد الطریق نہیں ہے، کیا ہے؟ ایصال الی المطلوب ہے، یعنی اللہ سے استقامت کی دعا مانگی جا رہی ہے، استقامت کی کیا مانگی جا رہی ہے؟ دعا مانگی جا رہی ہے۔ بات سمجھے؟ ہدایت کا مطلب سمجھ آ گیا کہ پھر ہدایت کے 4 درجے ہیں، ہدایت کے کتنے درجے ہیں؟ 4 درجے۔ سب سے پہلا درجہ انابت، رجوع الی اللہ، جب انسان اللہ کی طرف انابت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، پھر اللہ اس کو دوسرا درجہ عطا فرماتے ہیں، ہدایت۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف انابت کرتا ہے، ہدایت اللہ اس کو دیتے ہیں۔ تو پہلا درجہ ہدایت کا کیا ہے؟ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اور دوسرا درجہ پھر اللہ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہدایت۔ سمجھنا دھیان سے۔ پھر تیسرے درجے پہ جب انسان کو ہدایت ملتی ہے، اللہ اس کی استقامت کو دیتے ہیں، استقامت علی الدین، یہ تیسرا درجہ ہے ہدایت کا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن کو اللہ نے ہدایت دی اور وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس پہ پختہ ہو گئے، اس پہ ڈٹ گئے، تیسرا درجہ ہے استقامت کا۔ جب یہ تیسرا درجہ عطا ہوتا ہے، انسان جب دین پہ استقامت اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو چوتھا درجہ عطا فرماتے ہیں، ربط القلب۔ ربط القلب، ایمان اور اس کے دل کے درمیان گرہ لگا دی جاتی ہے، اب اس کی موت ایمان پر یقینی ہوتی ہے۔ کوئی انسان اس کو ایمان سے نہیں ہٹا سکتا، کوئی انسان اس کو ایمان سے نہیں ہٹا سکتا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ اللہ نے اصحاب کہف کو ربط القلب عطا فرمایا تھا، ربط القلب، ان کے ایمان اور دل میں گرہ لگائی ہوئی تھی کہ ظالم بادشاہ کے سامنے بھی کھڑے ہو کہا ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے۔ تو ہدایت کے کتنے درجے ہیں؟ 4۔ پہلا انابت، دوسرا ہدایت، تیسرا استقامت، چوتھا ربط القلب۔ اہدنا الصراط المستقیم میں انسان اللہ سے آخری 2 درجوں کا سوال کرتا ہے، کیونکہ اس نے رجوع کیا تھا، اللہ نے ہدایت دے دی، ہدایت پہ اس نے اللہ سے عہد کر لیا، اور اہدنا الصراط المستقیم میں انسان اللہ سے سوال کرتا ہے تیسرے اور چوتھے درجے کا، یا اللہ استقامت اور ربط القلب عطا فرما دے۔ ہدایت کے تیسرے اور چوتھے درجے کا کیا کرتا ہے؟
سوال کرتا ہے اللہ یہ جو دین ہے جو تو نے ہم کو دکھلا دیا اس پہ ہمیں چلا، یعنی استقامت عطا فرما اور ربط القلب عطا فرما تاکہ ہمارے دل اور ایمان میں گرا لگ جائے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ایمان سے نہ ہٹا سکے۔ بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ اللہ پاک سے انسان یہاں پہ سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیرا سیدھی، چلا ہمیرا ہدایت کا معنی بھی سمجھا دیا اور ہدایت کے درجے بھی بتا دیے۔ اسی طرح ہدایت کے مقابلے میں کفر کے بھی 4 درجے ہیں، آگے انشاءاللہ اس کی بات ہوگی۔ کفر کے کتنے درجے ہیں؟ 4 درجے ہیں۔ الصراط المستقیم، راہ سیدھی، سیدھی راہ کیڑی بھائی؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے مختلف فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے، اس کی بات کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہی کیا ہے؟ سیدھا راستہ۔ اور سورہ انعام میں فرمایا، وہ تفصیل سے بات ہے کہ آپ ان سے کہیں کیا ہو میں تمہیں بتاؤں اللہ نے کون سی چیزیں تمہیں حرام کی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ظاہری اور باطنی بے حیائی سے بچو، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، ماپ تول میں کمی پیشی نہ کرو، کسی کے خلاف غلط گواہی نہ دو، اللہ کے حد کو پورا کرو۔ آگے جا فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس طرح سورہ یاسین میں فرمایا الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، عہد لیا ہمیں، عہد شیطان کی پوجا نہیں کرنی، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آگے کیا ہے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي، میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم۔ معلوم ہوا دین اسلام اللہ کی توحید کو ماننا، اللہ کے احکام کو بجا لانا، شریعت کے احکام پہ چلنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سیدھا۔ اس راستے کی مومن جو ہے اللہ سے کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں راہ سیدھی، چلا ہمیں راہ سیدھی، استقامت عطا فرما، اراد الطریق نہیں، ایصال الی المطلوب ہے، چلا ہمیں راہ سیدھی، صراط الذین انعمت علیہم، المستقیم مبدل منہ ہوا ہے اور یہ بدل ہے۔ صراط اللہ نے کیا ہے؟ راہ ان لوگوں کی انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، راہ ان لوگوں کی جن پہ تو نے انعام کیا۔ وہ 4 جماعتیں ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ اور منعم علیہ جماعتیں جو ہیں وہ کتنی ہیں؟ 4 ہیں، انبیاء الاسلام، صدیقین، شہداء، صالحین۔ بات سمجھیں، انسان یہاں پر ان جماعتوں کے رستے پر چلنے کا اللہ سے سوال کر رہا ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے وہ درجے عطا فرما دے، کیونکہ ان درجوں میں سر فہرست پہلا درجہ کس کا ہے؟ انبیاء الاسلام کا ہے۔ تو انبیاء کا دروازہ تو کیا ہو گیا ہے؟ نبی کا درجہ بندہ محنت سے، کسب سے حاصل نہیں کر سکتا بھائی۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ درجہ نبوت جو ہے یہ کسبی چیز نہیں ہے، یہ وہبی چیز ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اللہ یجعل، اللہ اعلم حیث یجعل رسالۃ، اللہ جس کو چاہتے ہیں رسالت کا دروازہ تو بند ہو گیا، نبوت کا دروازہ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ تو یہاں پر انسان اس درجے کو حاصل کرنے کا نہیں کہہ رہا۔ اگر یہی بات ہے تو پھر اس سے انبیاء کا درجہ مستثنیٰ ہے، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ چونکہ کسبی ہیں، محنت کر کے انسان یہ درجے حاصل کر سکتا ہے، لیکن رات دن کی محنت سے نبوت کا درجہ انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ سے التجا کر رہا ہے، اللہ سے کیا کر رہا ہے؟ التجا کر رہا ہے کہ یا اللہ یہ جو تیرے انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے،
شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، اے اللہ ان کے راستے پر ہمیں چلا دے، اے اللہ ان کے راستے پر ہمیں چلا دے۔ دیکھ لو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ ان کے ساتھ جن پہ اللہ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کتنی ہی اچھی رفاقت ہے، کتنی ہی بہترین رفاقت ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں انسان مسلمان اللہ سے التجا کر رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان پر تیرا غصہ نہیں ہوا اور وہ گمراہ بھی نہیں ہوئے۔ مانا یہ ان پر تیرا غصہ نہیں ہوا اور وہ گمراہ بھی نہیں ہوئے۔ غیر المغضوب جن پہ اللہ غصہ ہوا یہودی ہیں، ولا الضالین جو گمراہ ہوئے وہ کیا ہے؟ عیسائی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صرف یہود و نصارہ ہے، ایک تمثیل کے ساتھ یہ بات سمجھائی گئی ہے، ورنہ جو مشرکین ہیں، منافقین ہیں، وہ بھی ان میں شامل ہیں، وہ بھی ان میں کیا ہے؟ اے اللہ ہم تجھ سے ایسے راستے کی التجا کرتے ہیں جو نبیوں کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء صالحین کا راستہ ہے، تو ان پہ تو غصہ نہیں ہوا اور وہ گمراہ بھی، یعنی یہود و نصارہ، مشرکین و منافقین کے راستے سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ان سے ہمیں بچائیے، ان سے ہمیں کیا کریو؟ بچائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پہ تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم پہ تو غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ یہودیوں پہ اللہ غصے ہوا تھا، اور عیسائی کیا ہوئے تھے؟ گمراہ ہوئے تھے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ انہوں نے افراط و تفرید کا راستہ اختیار کیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں افراد کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفرید کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا انکار کر دیا۔ تو یہ افراط و تفرید کا جو راستہ ہے یہ بالکل غلط راستہ ہے۔ سیدھا راستہ ایک ہی راستہ ہوتا ہے اور غلط راستے کئی راستے ہوتے ہیں، غلط راستے تو جو سیدھا راستہ ہے اللہ کہتا ہے فاتبعوہ، بس اسی کی کیا کرو؟ تابعداری کرو۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ کے ہے اس کی کمی بیشی کے ساتھ یہ تفصیل تھوڑی بیان ہوئی۔ اللہ پاک نے سمجھتا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔